کس وجہ سے مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مصیبت میں رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مصیبتوں کا نزول کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے؟ میرے عزیز، کبھی زندگی میں وقت ملے نا تجھے، کبھی ٹائم ملے تو اکیلے میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ میں بیٹھنے کے بعد میں اپنے دماغ پر زور ڈالنا اور یہ سوچنے کی کوشش کرنا، یہ اپنے دماغ میں باتیں لانا کہ یار یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو بھوکمپ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ تیز بارشوں کی وجہ سے جو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، یہ کثرت سے جو موتیں ہوتی ہیں، کثرت سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ ہر دن ایک نئی بیماری نئے طریقے سے آتی ہے، ہر سال نئی سے نئی بیماریاں نکلتی ہیں، یہ تمام تر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ آخر آتی کیوں ہیں؟ یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مصیبت جب آتی ہے تو صرف مسلمانوں پر آتی ہے، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی وہ مصیبت آتی ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے وقت میں، کورونا کے ٹائم میں کیا معاملہ پیش آیا کہ جب وہ بیماری آئی تھی، کورونا کا ٹائم آیا تھا، اس وقت میں ہر انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لاک ڈاؤن لگا، تمام تر پریشانیاں ہوئی، بیماریاں ہوئی، کثرت سے موتیں ہوئی تھی اس وقت میں بھی، اور اس کے بعد میں پھر نئے ورژن کے ساتھ میں کورونا آیا، نئی نئی بیماریاں آنا شروع ہو گئیں، اب یہ بھوکمپ آ رہے ہیں، پھر بارش بے موسم ہوتی ہے، اور جو کھیتی ہوتی ہے، انسان کثرت سے کسان اس میں محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت کا پھل ہوتا ہے وہ بھی اسے مکمل نہیں مل پاتا۔ تو کبھی ہم سوچنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کس وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مصیبت میں رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مصیبتوں کا نزول کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگ ہیں اس سوچ کے بھی، لیکن میرے عزیزو ایسی سوچ رکھنے والے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آتی اللہ کے ہی حکم سے ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ جو پریشانیاں جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے ہی حکم سے آتی ہیں، لیکن وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں سے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ جو پریشانیاں آتی ہیں، ہے انسان کے ہاتھ ہر جگہ پر، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھیں معاشرے میں برائیاں تو کم نہیں ہے نا میرے عزیز، یار اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کیوں مصیبت نازل فرمائے گا؟ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ایک ماں بھی اپنے بیٹے سے کیا پیار کر سکتی ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، تو وہ رب یہ کب پسند فرمائے گا کہ اس کا بندہ مصیبت میں رہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے نیک اعمال کریں اور جنت کے حقدار بنے، لیکن میرے عزیزو ہم شیطانی راستوں کو اپنانے کے بعد میں جہنم کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے یہ سوال بھی کیا، اعتراض کیا انہوں نے یہ کہ ترکی ہے، سیریا ہے، شام ہے، یہ سارے اسلامک ملک ہیں، کثرت سے وہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی وہاں کثرت ہے، پھر بھی وہاں پر یہ مصیبتیں نازل ہوئیں، کیا اللہ رب العزت ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ بہت سے لوگوں نے اس طریقے کے اعتراض کیے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا پریشانیاں مصیبتیں انسان کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ابھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہاں کس وجہ سے مصیبت نازل ہو رہی ہے، اور ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ جب یہ مومنین پر مصیبت آتی ہیں دنیا کی مصیبتیں، تو یا تو یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، وہ درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں یہ مصیبتیں۔ ایک کامل مومن کی یہی پہچان ہے،
ایک سچے مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ جب بھی اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. یہی تعلیم میرے آقا نے دی ہے, یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت آئے, آسمانی بلائیں نازل ہو, تو ایک مسلمان کی, مومن کی, سچے مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائے. اور قرآن کی ایک اور آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں. قلت پیداوار, یہ پریشانیاں, انسانوں کا کثرت سے مرنا, جانوروں کی کثرت سے موت ہونا, نئی سے نئی بیماریوں کا آنا. تو میرے عزیز و قرآن کی اس آیت نے بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا, اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, یہ انسان کے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے. اور مصیبتیں نازل ہونے کا سبب یہ ہے تاکہ انسان کو مزہ چکھایا جا سکے. جان لے کہ حقیقی رب ایک ہی ہے, خالق و مالک ایک ہی ہے, طاقت والا ایک ہی اللہ ہے, اور کوئی طاقت و قوت والا نہیں ہے. اپنی دولت, اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والے, اور 10-20 لاکھ روپے کمانے کے بعد میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے, تھوڑی سی جائیداد یا تھوڑی سی پراپرٹی پر گھمنڈ کرنے والوں, یہ بھی دھیان رکھو, اگر تم اپنی کسی چیز پر تکبر کرو گے, کسی چیز پر تم گھمنڈ کرو گے, غرور کرو گے, تو یاد رکھنا پھر عذابات کا سامنا تمہیں کرنا ہے, مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ مانو, اپنے آپ کو سب سے بڑی پاور والا نہ مانو, طاقت والا نہ مانو. ذرا سی دیر کے لیے تجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت بھی ملے تو شکر ادا کر, اس پہ غرور نہ کر, اور اس کے ذریعے دوسروں پر ظلم نہ کر. یاد رکھنا اگر تو دوسروں پر اس نعمت کے ذریعے ظلم کرے گا, اگر پیسہ ملا تو پیسے کی بنیاد پر لوگ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, عہدے کی بنیاد پر لوگ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تھوڑی سی ترقی مل جائے تو وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں, جو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں بہت جلد وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت دنیا والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. لوگوں نے گھمنڈ تو یہاں تک کیا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا ہیں, معاذ اللہ, ہمیں سجدہ کرو. اور دولت مند بھی ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی دولتوں کی مثال اب تک دی جاتی ہے, مال کی مثال اب تک دی جاتی ہے, لیکن میرے عزیزو ہوا کیا کہ ذرا سے مچھر کے ذریعے ہی ان کو تباہ کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا. جنت بنائی تھی شداد نے, لیکن قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. تو اپنی کسی چیز پر گھمنڈ نہ کرنا, بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جانا, جو بھی ملے اس پر صبر کرنا, اللہ کا شکریہ ادا کرنا. میرا رب تیری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا.